بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 10th کلاس کی کیمسٹری اپنے تسلسل سے آگے بڑھتی ہوئی، موسٹ ویلکم یو آل ونس اگین۔ آرگینک کیمسٹری کا چیپٹر چل رہا ہے بیٹا، اور اس میں ہم آرگینک کمپاؤنڈس پڑھ رہے ہیں، اور پچھلے لیکچرز میں ہم نے سورسز آف آرگینک کمپاؤنڈس کو ڈسکس کیا۔ مختلف جو اس کے نیچرل سورسز تھے، پلانٹس اور اینیملز، ان کو ڈسکس کیا ایک ٹیبل کی فارم میں کہ اینیمل سے ہمیں کون کون سے کمپاؤنڈ حاصل ہوتے ہیں، کیسے، کیا ان کے سورسز ہیں، پلانٹس سے کیسے ہوتے ہیں۔ تو پھر ڈیڈ پلانٹس کے جو حاصل ہونے والے آرگینک کمپاؤنڈز ہیں ان پر بات آ گئی تھی، اور اس میں پہلے کول تھا۔ کول ڈیڈ پلانٹ سے بنا ہے، تو کول کو ہم ڈسکس کر چکے لاسٹ لیکچر میں۔ کول کیا ہوتا ہے، ہاؤ واز کول فارمڈ، کاربونائزیشن کیا ہوتی ہے، یہ ہم نے ڈسکس کیا۔ پھر کول کی ٹائپس جو تھیں، کلاسیفیکیشن آف کول، ہم نے بیٹا اس کے بارے میں پڑھا۔ پھر اس کے بعد جب کول سے ہم پروڈکٹس، یہ جو آرگینک کمپاؤنڈس ہے، حاصل کیسے کرتے ہیں، تو یہ ہم کرتے ہیں اس کی ڈسٹرکٹیو ڈسٹلیشن سے، وہ بھی ہم نے کل اس کے پڑھے 4 جو اس کے پروڈکٹس تھے۔ تو آج ڈیڈ پلانٹس ہے، یعنی سورسز آف آرگینک کمپاؤنڈس کا ٹاپک چل رہا ہے مسلسل، اور اس میں اب ڈیڈ پلانٹس سے جو حاصل ہوتے ہیں آرگینک کمپاؤنڈ، ان میں دوسرا جو سورس ہے پیٹرولیم، آج ہم اس سے آغاز کرنے لگے ہیں۔ کور ہمارا ہو چکا، تو جی بیٹا پڑھتے ہیں آج کا لیکچر نمبر ہے اس کا 33، اور اس میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں پیٹرولیم کو۔ یہاں پر یہ بک میں اس طرح ترتیب دی گئی ہے، آپ کو بتا دوں تاکہ آپ پریشان نہ ہوں۔ یہاں پر پیٹرولیم کو صرف ڈیفائن کیا گیا، ٹھیک ہے۔ جس طرح کول کی ڈسٹرکٹیو ڈسٹلیشن کا ٹاپک شامل ہے نا، کہ اس کی جب ہم ڈسٹرکٹیو ڈسٹلیشن کرتے ہیں تو ہمیں کول گیس حاصل ہوتی ہے، امونیکل لیکور، کول تار اور کوک، یہ سارے پروڈکٹس اسی چیپٹر میں۔ تو اس چیپٹر میں پیٹرولیم کو صرف ڈیفائن کیا گیا۔ تو جو پیٹرولیم سے آرگینک کمپاؤنڈز حاصل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، سیورل کمپاؤنڈز، مینی کمپاؤنڈز، وہ ہوتے ہیں فریکشنل ڈسٹلیشن سے، اور وہ اس کا جو پروسیجر ہے وہ لاسٹ چیپٹر میں، چیپٹر نمبر 16 میں، جو 10ویں جماعت کا 8th چیپٹر ہے، اس میں چونکہ انڈسٹریز کو ہے تو یہ وہاں پر اس کی ڈیٹیل ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم یہاں پر ڈیفائن اس کی پڑھ لیں گے ڈیفینیشن، اور پھر اس کو ان ڈیٹیل وہاں پہ ڈسکس کرنا ہے۔ تو ڈیفینیشن کی طرف آتے ہیں۔ یہ بھی اسی طرح بیٹا ایک کمپلیکس مکسچر ہی ہے، جس طرح کول ایک کمپلیکس مکسچر ہوتا ہے، یہ بھی کمپلیکس مکسچر ہے۔ تو مکسچر کس کا ہے یہ کمپلیکس؟ یہ مختلف جو ہیں وسکس، یہ ہے مکسچر ہے، اور اس میں سالڈ، لیکوڈ اینڈ گیسیس ہائیڈرو کاربنز ہوتے ہیں، ہائیڈرو کاربنز۔ ابھی میں تعریف آپ کو سمجھانے کے حوالے سے تمہیدی گفتگو کا آغاز کیا ہے، یعنی جن لفظوں پر آپ کو فوکس کرنا ہے ڈیفینیشن کو سمجھنے کے لیے۔ تو یہ پیٹرولیم کیا ہے بیٹا؟ یہ ایک کمپلیکس مکسچر ہے، کس کا؟ آف سیورل سالڈ، لیکوڈ اینڈ گیسیس ہائیڈرو کاربنز ان واٹر، وہ واٹر میں شامل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کا کلر، جیسے کول کی ڈیفینیشن کی تھی تو اس کا کلر بھی بتایا گیا، تو اس کا کلر پیٹرولیم از اے ڈارک براؤنش، ٹھیک ہے، یعنی براؤن کلر کا ہوگا تو ڈارک براؤن ہوگا، اور یا پھر گرینش بلیک کلرڈ۔ یہ پیٹرول ملتا ہے نا، آپ دیکھتے ہیں مختلف گرین سا بھی ہوتا ہے، میں سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں، اور وہ ریڈ ٹائپ بھی ہوتا ہے۔ تو یہ آپ دیکھیں وہ ڈارک براؤن ہوتا ہے۔ تو ڈارک براؤنش اور گرینش بلیک، یعنی ہونا بلیک ہے لیکن گرینش بلیک، سبزی مائل، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کا رنگ ہے۔ آپ پریشان ہو جاتے ہیں الفاظ کو دیکھ کر، تو یہ صرف کلر بتایا گیا اس کا بیٹا۔ پیٹرولیم از اے ڈارک براؤنش اور گرینش بلیک کلرڈ وسکس، گاڑھا، وسکس گاڑھا یعنی جس کی وسکوسٹی زیادہ ہو،
یعنی جس کو فلو کرنے میں پرابلم فیس ہو وہ وسکس ہوتا ہے. جو گاڑھا ہوتا ہے نا، جس طرح شہد ہے، شہد فلو کرے گا اور پانی ایک طرف فلو کر رہا ہے تو پانی آسانی سے فلو کر جائے گا. شہد جو ہے ہنی وہ مشکل، تو ہنی جو ہے وہ زیادہ وسکس ہوتا ہے. تو وسکس کا ورڈ کو میں نے ہائی لائٹ کر دیا آپ کے سامنے. تو یہ ایک لیکوڈ ہے، لیکوڈ فارم میں ہوتا ہے پیٹرولیم. پیٹرولیم از اے ڈارک براؤنش اور گرینش بلیک colored viscous liquid. It is a complex mixture of several solid, liquid and gaseous hydrocarbons in water mixed with salts and other particles. یعنی یہ جو کثیر تعداد میں سالڈ، لیکوڈ اینڈ گیسیس ہائیڈرو کاربنس ہیں، ہائیڈرو کاربنس کمپاؤنڈز آف ہائیڈروجن اینڈ کاربن، ان کے علاوہ ان کے پانی کے اندر اور سالٹس بھی ہوتے ہیں اور کچھ زمین کے ارتھ پارٹیکلز بھی جو ہیں وہ اس میں شامل ہوتے ہیں. یعنی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ موسٹلی سمندر کی تہہ میں ملتا ہے، ٹھیک ہے، موسٹلی سمندروں کی تہہ سے ملتا ہے. تو یہ یہاں پر ڈیفینیشن ہم نے کر لیا ہے. آگے لائن لکھی ہوئی کہ پیٹرولیم جو ہے وہ سیورل آرگینک کمپاؤنڈز کا مجموعہ ہے، اور وہ جو جب ان کو حاصل کرنا ہوتا ہے ان آرگینک کمپاؤنڈز کو تو ہم اس کی فریکشنل ڈسٹیلیشن کرتے ہیں تو پھر وہ ہمیں حاصل ہوتے ہیں. تو چونکہ ہم نے وہ چیپٹر نمبر 8 میں پڑھنا ہے، یہاں آپ کی بک میں بھی ایسا ہی ہے، تو اس لیے ہم ڈیفینیشن کو یاد کر کے آگے نیچرل گیس کی طرف بڑھ جائیں گے. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ تیسرا سورس ہے، ٹھیک ہے. ڈیڈ پلانٹ سے جو کول کے بعد پیٹرولیم کی ڈیفینیشن پڑھ لی ہم نے، ٹھیک ہے. کمپلیکس مکسچر ہے آف سالڈ، لیکوڈ اینڈ گیسیس ہائیڈرو کاربنس کا مکسڈ ان واٹر along with salts and earth particles. تو نیچرل گیس کیا ہے؟ یہ سارے مکسچرز ہی ہیں بیٹا. دیز آل آر مکسچر. یہ بھی ایک مکسچر ہے، لیکن یہ کیسا مکسچر ہے؟ لو مولیکولر میس ہائیڈرو کاربنس. یعنی اس میں جو ہائیڈرو کاربنس شامل ہوتے ہیں ان کا جو مولیکولر میس ہوتا ہے وہ لو ہوتا ہے، کم ہوتا ہے، یعنی تھوڑا ہوتا ہے مولیکولر میس. تو یہ مکسچر ہے آف لو مولیکولر میس ہائیڈرو کاربنس. اس میں یہ گیسوں کا مکسچر ہے نا، تو اس کا جو مین کمپوننٹ ہوتا ہے وہ ہوتی ہے میتھین گیس. 85% جو ہے اس میں میتھین پائی جاتی ہے. دا مین کمپوننٹ از میتھین along with other gases. میتھین کے بعد ایتھین بھی ہے، اس میں پروپین بھی ہے اور بیوٹین بھی ہے. یہ جو ہے نا 4 گیسز، الکین سیریز کے پہلے 4 ممبرز، 4 گیسز یہ والی. تو نیچرل گیس کی ڈیفینیشن یہ ہے: نیچرل گیس از اے مکسچر آف لو مولیکولر میس ہائیڈرو کاربنس. ایسے ہائیڈرو کاربنس کا مکسچر ہے جن کا مولیکولر میس بیٹا لو ہوتا ہے، اور اس کا مین کمپوننٹ کیا ہے؟ میتھین. 85% میتھین، اور اس کے ساتھ پائی جاتی ہیں ایتھین، پروپین اینڈ بیوٹین. جی، تو اس کی اوریجن بھی وہی ہے، جہاں پہ کول اور پیٹرولیم ہوتے ہیں وہیں پہ یہ ہوتی ہے. تو یہ اس کو آپ نے ڈیفائن کر دیا. آگے اس کی امپورٹنس ہے. تو شارٹ کویسچن ہے یہ آپ کا ایکسرسائز کے اندر: ڈسکرائب دا امپورٹنس آف نیچرل گیس. واٹ از دا امپورٹنس آف نیچرل گیس؟ تو یہ جو اس کے یوزز ہیں یہی اس کی اہمیت ہے. ظاہر ہم اس کو استعمال کرتے ہیں، اس سے فائدہ لیتے ہیں، تو وہی اس کی اہمیت ہوگی نا. تو پہلا یوز یہ پوائنٹ کی فارم میں لکھ دیے گئے ہیں: نیچرل گیس از یوزڈ ایز فیول ان ہومز ایز ویل ایز ان انڈسٹری. یہ فیول کے طور پر یوز ہوتا ہے بیٹا. فیول، یہ جو گیس آپ کے گھروں میں استعمال ہو رہی ہے، جس پر آپ کچن میں آپ کے گھر والے کھانا وغیرہ بناتے ہیں، سارا کام ہوتا ہے، یہ گیس یہی ہے نیچرل گیس. ٹھیک ہے. اور اس میں ہی میتھین جو ہوتی ہے وہ میجر کمپوننٹ ہوتا ہے اس کا. تو اس کا پہلا جو یوز ہے یہ ایز اے فیول، ٹھیک ہے، کہ انڈسٹری میں بھی اور گھروں میں بھی. دیکھیں کتنی انڈسٹری اور کتنے گھر جو ہے فائدہ اٹھا رہے ہیں اس سے. یہ اس کی امپورٹنس ہے. دوسرا یہ جو ہے اٹ از آلسو یوزڈ ایز فیول ان آٹو موبائلس ان دا فارم آف کمپریسڈ نیچرل گیس. کمپریسڈ
نیچرل گیس، جس کو عرف عام میں CNG کہتے ہیں. یہ جو CNG گاڑیوں میں ڈلواتے ہیں یہ مخفف ہے کمپریسڈ نیچرل گیس کا، یعنی نیچرل گیس کو کمپریس کیا گیا، پریشرائز کیا گیا، تو پھر اس کو آٹو موبائل میں یوز کرتے ہیں. یہ اس کا دوسرا ہے، وہ بھی ایز اے فیول ہی، ٹھیک ہے، لیکن وہ اور فارم ہے، وہ کمپریس نیچرل گیس، وہ اس کا پھر الگ یوز آ گیا. ٹھیک ہے جی. تو یہ تو تھے دو یوزز ایز اے فیول ہومز میں اور انڈسٹری میں، اور کمپریسڈ نیچرل گیس کی فارم میں یہ آٹو موبائلز میں یعنی گاڑیوں وغیرہ میں یہ استعمال ہوتی ہے. اور تیسرا اس کا یوز ہے اٹ از یوز ٹو میک کاربن بلیک اینڈ فرٹیلائزرز. کاربن بلیک ایک کیمیکل ہوتا ہے جس سے یہ شو پالش وغیرہ بھی ساری بنتی ہے. تو وہ کاربن بلیک جو ہے وہ یہ بنانے میں استعمال ہوتی ہے میتھین، اور فرٹیلائزرز میں بھی استعمال ہوتی ہے نیچرل گیس جو ہے، یعنی کھادیں. تو یہ بیٹا یہ ایک قسم کے یہ امتحانی انداز میں آپ ان کو دیکھیں تو یہ شارٹ کویسچن تھے آپ کے 2 یا 3. ڈیفائن پیٹرولیم، ڈیفائن نیچرل گیس، واٹ از دا امپورٹنس آف نیچرل گیس. ٹھیک ہے، یہ ڈیفائن نیچرل گیس، رائٹ اٹس امپورٹنس، یہ اکٹھا بھی آ سکتا ہے لیکن بالعموم ایسا نہیں آئے گا، امپورٹنس وہ زیادہ تر پوچھ لیں گے. ٹھیک ہو گیا بیٹا. اب ہم آگے اسی سورسز آف جو ہے آرگینک کمپاؤنڈز کو جو ہم نے پلانٹس کو کیا تھا، تو ڈیڈ پلانٹس کو ان ڈیٹیل ہم ڈسکس کر چکے. ٹھیک ہے، ڈیڈ پلانٹ سے کول، پیٹرولیم اور نیچرل گیس حاصل ہوتے ہیں، تو وہ ہم ان کو ڈسکس کر چکے. لائیو پلانٹ سے بھی تو حاصل ہوتا ہے نا، اس کے ہنٹس تو ہم نے پڑھ لیے تھے. ٹھیک ہے، اسی کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں دوبارہ آپ کی بک میں لکھ دیا گیا ہے. تو بعض بچے چونکہ پریشان ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، پہلا چیپٹر کیمسٹری کا، اس میں نے جو پہلا ہی لیکچر تھا اس میں 2 ایگزامپلس دی ہوئی ہیں. تو انہوں نے ایک پوچھی تو میں نے ایک بتا دی، اس کو بھی ایکسپلین کر دیا. دوسری ظاہر اسی طرح ہی ہونی ہے، سیم ان اے سملر وے. تو وہ میں نے یہاں ڈسکس نہیں کی، تو کئی بچے پریشان ہو رہے تھے کہ وہ ایگزامپل چھوڑ دیے. یہ تو ہم نے چلو سوچا کہ ان کو دوبارہ ڈسکس پھر کر لیتے ہیں آپ کے سامنے بیٹا. تو پلانٹس سے ہمیں 4 طرح کے، یہ لائیو پلانٹس کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، یہاں میں لکھ دیتا ہوں سامنے لائیو. تو یہاں سے ہمیں 4 طرح کے آرگینک کمپاؤنڈز حاصل ہوتے ہیں: کاربوہائیڈریٹس، پھر پروٹینز، آئلز اینڈ وائٹامنس. تو ہم نے دیکھنا ہے کاربوہائیڈریٹس ہمیں کیسے حاصل ہوتے ہیں. پلانٹ سے ہم نے دعویٰ کر دیا کہ پلانٹس سے ہم کاربوہائیڈریٹس حاصل کرتے ہیں. تو بھائی پروو کریں کیسے. ہاں جی کرتے ہیں. کاربوہائیڈریٹ سے ہمیں جو حاصل ہوتے ہیں پلانٹ سے جو ہمیں کاربوہائیڈریٹس حاصل ہوتے ہیں وہ کس طرح ہوتے ہیں. جو پلانٹس ہیں وہ فوٹو سینتھیسس کا عمل کرتے ہیں. آپ نے لوور کلاسز میں پڑھا ہوا ہے فوٹو سینتھیسس، یہ پتوں میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کلوروفل اور سورج کی روشنی کی موجودگی میں. تو پودے جو ہیں وہ فوٹو سینتھیسس کے ذریعے سے کیا بناتے ہیں بیٹا؟ گلوکوز. اس کو گلوکوز نہیں کہنا، لہجہ ایکسن ٹھیک ہے، گلوکوز بناتے ہیں فوٹو سینتھیسس کے ذریعے. یعنی ہم نے کہا یہ ایروز لگا دیے گئے ہیں تاکہ آپ کو مزید ادھر پیرا کی فارم میں لکھے ہوئے ہیں لائنیں کی، ہم نے آپ کو سمجھانے کے لیے یہ ٹیبل اور ایروز بنا دیے ہیں. تو پلانٹس سے حاصل ہوتے ہیں ہمیں کاربوہائیڈریٹس. کیسے؟ وہاں پر ہوتی ہے پریپریشن آف گلوکوز، اور کس طریقے سے حاصل ہوتی ہے؟ تھرو فوٹو سینتھیسس. تو اب جناب علی جو پلانٹس ہیں انہوں نے فوٹو سینتھیسس کے ذریعے گلوکوز بنا دیا، گلوکوز بن گیا. تو ٹھیک ہے جی، آگے کیا؟ کاربوہائیڈریٹس کی تو ابھی تک بات ہی نہیں آئی، کر لیتے ہیں. آپ ایک مثال جو اکثر دہرا رہا ہوں میں، جب بھی یہ لفظ آتا ہے بیسک یونٹ، تو میں ایک ہی مثال دے رہا ہوں. پوری دنیا میں نیو یارک سے لے کر انٹارکٹیکا میں بھی اگر کوئی بلڈنگ ہے، چاہے 1 منزلہ ہے 2 منزلہ، وہ اینٹ اور پتھر سے بنتی ہے. تو اینٹ یا پتھر بیسک یونٹ ہے دیواروں کا، چھتوں کا، ہر چیز کا.
اسی طرح گلوکوز بیسک یونٹ ہے سارے کاربوہائیڈریٹس کا، سارے کاربوہائیڈریٹس کا بیسک یونٹ. جس طرح اینٹیں جوڑتے جائیں تو دیوار بن جاتی ہے، اس طرح گلوکوز کے مالیکول ایک دوسرے کے ساتھ لگتے جاتے ہیں، وہ پولیمرائز اس کو ہونا کہتے ہیں. لکھا ہوا ہے کہ گلوکوز فردر پولیمرائز آپ کی بک میں ٹو فارم سٹارچ، یہ بڑے مالیکول آ گئے، سٹارچ، سکروز اینڈ سیلولوز ETC. گلوکوز تیار ہو گیا فوٹوسینتھیسس کے ذریعے، اور پھر گلوکوز پولیمرائز ہو گیا ٹو فارم سکروز، سٹارچ اینڈ سیلولوز. تو اس طرح بیٹا یہ سارے کاربوہائیڈریٹس ہیں، سکروز بھی یہ سارے، تو اس طرح کاربوہائیڈریٹس ہمیں حاصل ہوئے گلوکوز کے پولیمرائز ہونے سے، جسے تیار کیا تھا پتے میں پودے نے فوٹوسینتھیسس کے تھرو. اب آگے بڑھتے ہیں پروٹین کی طرف. تو پروٹین پلانٹ سے کیسے حاصل ہوتی ہیں؟ لاسٹ لیکچر میں بتایا تھا، یہ پلسز میں یعنی دالوں میں اور بینز، لوبیا کے وغیرہ کی پھلیوں میں یہ پائی جاتی ہیں پروٹینز نیچرلی. اس کے بعد بیکٹیریا جو ہوتے ہیں وہ نائٹروجن کی فکسیشن کرتے ہیں، ٹھیک ہے، نائٹروجن کو اس کے یوزیبل کمپاؤنڈز میں تبدیل کرتے ہیں جو روٹس میں پائے جاتے ہیں، تو وہاں بھی ہمیں پروٹین ملتی ہے. تو یہ تو ویری سمپل، پلسز اور بینز میں پائی جاتی ہے، اور بیکٹیریا بھی تیار کرتے ہیں روٹس میں جو موجود ہوتے ہیں نائٹروجن کی فکسیشن سے، فکسیشن آف نائٹروجن. آگے اگر دیکھتے ہیں آئلز، تو آئلز آپ کو بتایا تھا کہ یہ سیڈز میں پائے جاتے ہیں، سیڈز بیجوں میں، جو پودے ہوتے ہیں ان کے بیجوں میں یہ پائے جاتے ہیں آئلز. آئلز آر فاؤنڈ ان دا سیڈز آف پلانٹس. جیسے کہ کون سے سیڈ؟ یہ دیکھیں سورج مکھی، سن فلاور، ٹھیک ہے، سن فلاور جو ہوتی ہے اس کے سورج مکھی کے جو بیج ہوتے ہیں ان میں سے تیل نکالا جاتا ہے. اسی طرح بیٹا ریپ سیڈ، یہ دیہات میں جو بچے رہتے ہیں نا وہ سمجھیں گے، یہ اشٹالا ہوتا ہے، اشٹالا، اس میں سروں لگائی جاتی ہے، سرسوں، وہ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک گوبھی سروں، ایک توریا. تو یہ توریے کے بیج، ٹھیک ہے، جو سرسوں کا تیل نہیں ہوتا وہ ریپ سیڈ وہاں سے لیتے ہیں. پام، یہ کھجور ہوتی ہے، پام کھجور کو خشک کر کے چھوارا بنا لیا جاتا ہے، چھوارا، ٹھیک ہے، اور اس سے پھر آگے تیل نکلتا ہے. کوکونٹ، ناریل، گری کا تیل آپ بازار سے خریدتے ہیں. اینڈ گراؤنڈ نٹ، اور مونگ پھلی، اس کا تیل یورپین کنٹریز میں زیادہ استعمال ہوتا ہے. تو یہ وہ بیج ہیں جن سے پھر آگے تیل حاصل کیا جاتا ہے. آئلز اس طرح حاصل ہوتے ہیں، سن فلاور، ریپ سیڈ، پام، کوکونٹ اینڈ گراؤنڈ نٹس. آخر پہ بات کرتے ہیں بیٹا وائٹامنس کی. تو وائٹامنس جو ہیں وہ پھلوں میں ہوتے ہیں، پودے کے پھلوں میں. اس میں آپ کو بتا دیا گیا ایپلز میں ہیں اور سٹرس فروٹس میں یہ ہوتے ہیں، یہ پھل بتا دیے گئے. تو یہ تھے سارے وہ آرگینک کمپاؤنڈز جو ہمیں پلانٹس سے حاصل ہوتے ہیں. اس سے پہلے آپ پیٹرولیم اور نیچرل گیس کے بارے میں پڑھ چکے ہیں. پلانٹس کی انہوں نے افادیت کو اور آگے بڑھاتے ہوئے کہا کہ اس کے بائی پروڈکٹ بھی ہوتے ہیں، یعنی ان ویلیویبل پروڈکٹ کے علاوہ بھی جو ہمیں پلانٹ سے چیزیں ملتی ہیں وہ گم ہوتی ہے، گمز ملتی ہیں، ربڑ کے پودے ہوتے ہیں، ربڑ ملتا ہے، اور دوائیاں ملتی ہیں، جڑی بوٹیاں وغیرہ، یہ بھی ان کے فوائد ہیں. تو آج کا یہ لیکچر یہاں پر اختتام پذیر ہوتا ہے، جس میں ہم نے پیٹرولیم کی ڈیفینیشن پڑھی ہے جو کہ ایک کمپلیکس مکسچر ہے، ٹھیک ہے، ڈارک براؤنش اور گرینش بلیک کلر کا، سالڈ، لیکوڈ اینڈ گیسیس ہائیڈرو کاربنز اس میں ہوتے ہیں، واٹر کے اندر شامل ہوتے ہیں، اور اس میں سالٹ اور ارتھ پارٹیکلز بھی پائے جاتے ہیں. نیچرل گیس بھی مکسچر ہے لو مولیکولر ہائیڈرو کاربنز کا، ٹھیک ہے، جس کا میجر کمپوننٹ میتھین ہے جو 85% اس میں پائی جاتی ہے. آگے اس میں ایتھین ہے، پروپین ہے، بیوٹین ہے، ٹھیک ہو گیا. اس کے آگے یوزز بتائے گئے ہیں جو اس کی امپورٹنس ہے. یہ ایز اے فیول یوز ہوتی ہے گھروں میں اور انڈسٹری میں، یہ ایز اے فیول یوز ہوتی ہے آٹو موبائلز میں لیکن CNG کی فارم میں، اور یہ کاربن بلیک بنانے میں استعمال ہوتی ہے اور فرٹیلائزرز بنانے میں استعمال ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی. اس کے بعد یہ ہم نے پلانٹس سے حاصل ہونے والا سورسز پڑھے ہیں جی. تھینک یو ویری مچ. اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.